वेलकम बैक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए भारत का दहशत गर्दाना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। अमरीका की जानिब से फितना अल हिंदुस्तान BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देना पाकिस्तान के मौकिफ की आलमी सतह पर तौसीक है। सिक्योरिटी जराये ने कहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितना अल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितना अल हिंदुस्तान को माली इमदाद फराहम की। भारत ने फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को अपने मुल्क में इलाज की सहूलियात फराहम की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत के गोदी मीडिया ने फितना अल हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जवाब फराहम करने की भी भरपूर कोशिश की। मोदी और अजीत डोवल ने बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित का बरमला एतराफ किया। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। सिक्योरिटी जराये ने कहा कि भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा हैं। एक और अहम खबर कि पाकिस्तान को अमरीकी हुकूमत के बलोच लिबरेशन आर्मी और इसके ज़ेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने मजीद ब्रिगेड को 1 जुलाई 2024 से पहले ही दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा था। BLA और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्विस हैं, जिनमें जाफर एक्सप्रेस हमला और खुजदार बस हमला शामिल हैं, जिनमें बेगुनाह शहरियों की जानें ज़ाया हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मौक़िफ़ रखता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदम है और अपनी कुर्बानियों के बायस न सिर्फ मुल्क बल्कि खित्ते की सलामती और आलमी सतह पर इंसदाद दहशतगर्दी में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है और बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा ताकि इस आलमी चैलेंज पर काबू पाया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला यूब के इलाके संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारजी दहशतगर्दों को मार दिया। ISPR के मुताबिक यूब में ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। 7 ता 9 अगस्त संबाजा में कार्रवाइयां की गईं। पहले दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए थे। बताया गया है कि 7 अगस्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत से नया नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने सूबाई हुकूमतों को जिम्मेदारियां दिलवा दी, लेकिन NFC अवार्ड वही है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर न डाले। FBR की टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं, ये वफाकी हुकूमत और FBR को चलाने वालों की नाकामी है। उन्होंने भी कहा कि 18वीं तरमीम से सूबों को जो जिम्मेदारियां मुंतकिल हुई उनके वसाइल भी सूबों को दिए जाएं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि पहली बार हैदराबाद को तेज़ी से तरक्की करते हुए देख रहा हूँ। रिंग रोड समेत मुख्तलिफ मनसूबे जारी हैं, जबकि हैदराबाद में एयरपोर्ट भी होना चाहिए। वज़ीर आज़म को कहूँगा कि ये तोहफ़ा हैदराबाद को दे। उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम पर तारीख़ी कामयाबी किसी मखसूस दौर के लिए नहीं बल्कि दायमी है। 27वीं तरमीम हवाई बात है। हुकूमत की जानिब से अब तक हमसे 27वीं तरमीम के लिए किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया गया। 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादों को जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने एजाज अहमद चौधरी को 10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने मियां महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुल्जिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने गुज़श्ता रोज मुल्जिमान के खिलाफ दोनों केसेस का फैसला सुनाया था। अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल को सजाओं के वारंट जारी कर दिया है।
ایک اور بڑی خبر عدالت سے، جہاں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات میں سابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہدایت کی کہ اگر ملزم کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو انہیں فوری رہا کیا جائے۔ یہ حکم ATC لاہور کے جج منظر علی گل نے جاری کیا۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کو دونوں مقدمات سے بری کرتے ہوئے عدالت نے واضح کیا کہ رہائی کا حکم صرف اسی صورت میں لاگو ہوگا جب وہ کسی اور کیس میں زیر حراست نہ ہو۔ یہ مقدمات لاہور کے تھانہ شادمان ٹاؤن نظر آتش کرنے اور کینٹ میں جلاؤ گھیراؤ کے واقعات سے متعلق تھے، جو 9 مئی 2023 کے ملکی احتجاج کے دوران پیش آئے تھے۔ یاد رہے کہ 9 مئی 2023 کو القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری کے بعد PTI کی طرف سے ملکی احتجاج کیا گیا تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینیٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی مجرم کی سزا احتجاج یا دباؤ کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتی۔ ریلیف دینا عدالتوں کا اختیار ہے۔ قانون کے مطابق ہر مجرم کو انصاف کے تقاضوں کے تحت ہی ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ وزیر قانون نے 9 منتخب سینیٹرز کو حلف اٹھانے پر خوش آمدید کہتے ہوئے 9 مئی کے واقعات پر بھی تفصیل سے ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو پورا ملک ایک دل خراش منظر کا گواہ بنا، جب حساس تنصیبات، پشاور ریڈیو اسٹیشن اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے گئے۔ یہ سب کچھ قوم نے ٹی وی سکرینز پر دیکھا اور یہ ناقابل فراموش مناظر تھے۔ اعظم نذیر تارڑ نے مزید کہا کہ کسی بھی رکن اسمبلی کی نااہلی کا مکمل قانونی طریقہ کار موجود ہے، جس پر عمل درآمد آئین اور قانون کے تحت ہی ممکن ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے لاہور ہائی کورٹ کے بانی PTI کی ضمانت کی درخواست خارج کرنے کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بانی PTI کی مختلف مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ضمانت کیس میں حتمی آبزرویشنز دی جا سکتی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آج کی سماعت میں صرف پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کیا جا رہا ہے، جبکہ دونوں فریقین کے وکلا کو ہدایت کی گئی کہ وہ آئندہ سماعت تک قانونی نکات پر مکمل تیاری کرے اور عدالت کی معاونت بھی کرے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے واضح کیا کہ عدالت ایسی کوئی آبزرویشن نہیں دے گی جو کسی فریق کے کیس کو متاثر کرے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے کیس کی مزید سماعت 19 اگست تک ملتوی کر دی۔ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں مسلسل دوسرے روز احتجاج کرتے ہوئے بانی سے ملاقات نہ کرانے پر اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اجلاس کے آغاز پر PTI کے چیف ویپ عامر ڈوگر نے کہا کہ بانی سے ملاقات نہ کرانا استحقاق کی خلاف ورزی ہے، جبکہ اسد قیصر نے جیل مینول پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بانی سے سیاسی مشاورت ضروری ہے۔ انہیں ڈاکٹرز اور اہل خانہ سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ مطالبات پورے نہ ہونے تک ایوان میں نہیں بیٹھیں گے اور عوامی اسمبلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن سے کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، وہ سہولت کاری کو تیار ہیں۔ ایاز صادق نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے معاملے کے حل کے لیے کمیٹی قائم کر دی اور واضح کیا کہ بات چیت گرینڈ جرگے میں نہیں، پارلیمنٹ میں ہوگی۔ تو دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری روکنے کا حکم دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کی جسٹس ارشد علی اور جسٹس خورشید اقبال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے عمر ایوب اور شبلی فراز کو الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو دونوں ایوانوں میں نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے روک دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو عمر ایوب اور شبلی فراز کے خلاف مزید کارروائی سے بھی روک دیا اور درخواست پر مزید سماعت 15 اگست تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ چند روز قبل انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمات میں عمر ایوب اور شبلی فراز کو سزا سنائی تھی، جس کے بعد وہ دونوں ارکان نااہل ہو گئے تھے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے دونوں رہنماؤں کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد PTI دونوں ایوانوں میں اپوزیشن لیڈر کی نشست سے محروم ہو گئی ہے۔ کچھ امن و امان کی بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کا بتانا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں شدت پسندوں کے ساتھ ہونے والا جرگہ ناکام ہو گیا، جس کے بعد باجوڑ اور خیبر میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آپریشن کے دوران شدت پسندوں کے 4 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق قبائلی عمائدین نے جرگے کے فتنہ الخوارج سے علاقہ چھوڑنے سمیت 3 مطالبات کیے تھے، تاہم فتنہ الخوارج نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔
ذرائع کا بتانا ہے کہ باجوڑ کی تحصیل مامون کے 2 علاقوں میں تقریباً 300 دہشت گرد موجود ہیں، جبکہ خیبر اور باجوڑ میں موجود دہشت گردوں میں 80% سے زیادہ افغانی ہیں۔ اہم ملاقات کا ذکر کریں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ضیاء آفریدی سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سپریم کورٹ میں ملاقات ہوئی، جس میں عدالتی اصلاحات اور ٹیکس تنازعات کے بروقت حل کے لیے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ چیف جسٹس نے متبادل تنازعات کے حل کے نظام کی کامیابی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نظام ٹیکس سے متعلق مقدمات کے فوری حل کے لیے متعارف کرایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جوڈیشل اکیڈمی میں عدالتی افسران اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے اراکین کے لیے تربیتی سیشنز جاری ہیں، جبکہ مسابقتی کمیشن کے افسران کے لیے بھی جلد اسی نوعیت کی تربیت شروع کی جائے گی۔ چیف جسٹس نے انصاف تک رسائی، عدالتی نظام کی جدید کاری اور ٹیکنالوجی پر مبنی اصلاحات کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عدلیہ کے اصلاحاتی ایجنڈے کی تعریف کی اور عدالتی ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل کی بروقت فراہمی کی یقین دہانی بھی کروائی۔ پارلیمنٹ میں بجٹ آفس قائم کرنے کے لیے ذیلی کمیٹی میں پیش پارلیمنٹری بجٹ آفس بل 2025 کا ڈرافٹ مسترد کر دیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں حکومت کی جانب سے کمیٹی رکن رانا ارادت شریف نے پارلیمنٹری بجٹ آفس بل 2025 کا ڈرافٹ مسترد کیا۔ وزارت خزانہ اور ایف بی آر حکام اپنے طور پر نیا بل ڈرافٹ کر کے ذیلی کمیٹی برائے خزانہ میں پیش کریں گے۔ سیکریٹری فائنانس کمیٹی امداد اللہ بوسال کا کہنا تھا کہ بجٹ آفس قائم کرنے کا بل پیش کر دیا گیا۔ پارلیمنٹری بجٹ آفس بل 2025 میں بجٹ آفس کو زیادہ اختیارات سونپے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹری فائنانس قائمہ کمیٹی کے ذریعے بجٹ تجاویز کو وزارت خزانہ کے ساتھ شیئر کیا جانا چاہیے۔ پارلیمنٹری بجٹ آفس کا دائرہ کار پہلے نیشنل اسمبلی تک محدود ہونا چاہیے۔ کابینہ ڈویژن نے توشہ خانہ میں موصول نئے تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ کابینہ ڈویژن نے ای پیڈز کے ذریعے 29 اگست تک تخمینہ کاروں سے بولیاں طلب کر لیں۔ توشہ خانہ میں موصول نئے تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ بولی سے لگوایا جائے گا۔ موصول ہونے والی بولیاں ای پیڈز کے ذریعے 29 اگست کو ہی کھولے گا۔ توشہ خانہ میں مختلف کیٹیگریز کے تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ بولیوں کی منظوری کے بعد توشہ خانہ میں بطور تحائف موصول ہونے والے زیورات، گھڑیوں، قالینوں سمیت دیگر اشیاء کی قدر معلوم کی جائے گی۔ کابینہ ڈویژن کامیاب تخمینہ کاروں کے ساتھ 1 سال کا معاہدہ کرے گی۔ کامیاب اپریزرز کو تحائف کا تخمینہ لگانے کے عوض سروس چارجز ادا کیے جائیں گے۔ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے وزیر دفاع خواجہ آصف کے پرتگال میں بیوروکریٹس کی جانب سے پراپرٹی خریدنے کے بیان کا نوٹس لے لیا ہے۔ جنید اکبر خان کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس وزیر دفاع خواجہ آصف کے پرتگال میں بیوروکریٹس کی جانب سے پراپرٹی خریدنے کے بیان کا معاملہ زیر بحث آیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر دفاع کا یہ بیان انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ کمیٹی نے معاملے پر آئندہ اجلاس میں وزارت داخلہ، اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر حکام کو طلب کر لیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے حکم دیا ہے کہ وزارت داخلہ، اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر آئندہ اجلاس میں کمیٹی کو بریفنگ دیں۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔